بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ اتفاق ہے کہ ایک حساس سرکاری محکمے کا مہمان تمہارے مطلوبہ مجرم کے ساتھ ہی ایک ہی پرواز پر یکجا ہو گیا۔ تم اپنے شکار کے لیے جال پھیلائے کھڑے تھے، لیکن آئی بی والوں نے تمہیں اپنے مہمان کا دشمن تصور کیا ہوگا۔ اتنی صبح سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اول خان ان کی عقابی نظروں سے بچ ہی نہیں سکے گا اور اپنی شناخت کی نوبت آنے سے پہلے ہی کسی بھاری خسارے سے دوچار ہو جائے گا۔ میری چھٹی حص شروع ہی سے اس بارے میں مضطرب ہے۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب ہم اول خان تک نہیں پہنچ سکتے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں اس بے نتیجہ بحث میں الجھنے کی بجائے یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہوں کہ تم ان دونوں کو ایک دوسرے کا قریبی ساتھی تسلیم کرنے پر کیوں آمادہ نہیں ہو۔ اپنے مشاہدے کی بات ہے، تم اس معاملے کے ایک فریق بنے ہوئے تھے، اس لیے تمہاری توجہ اپنی طرف آنے والے پر مرکوز تھی، جبکہ میں بغور ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ متوسط قامت والا تمہاری طرف بڑھا تو اس کے گرانڈیل ساتھی کے چہرے پر لا تعلقی چھائی ہوئی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنے میزبانوں کی طرف متوجہ تھا۔ انہیں تمہارے پلے کارڈ سے کوئی خطرہ ہوتا تو دونوں کو ہی چونکنا چاہیے تھا۔ میں ہنس پڑا۔ بنیادی طور پر تمہارا یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ انہوں نے مجھ سے کوئی خطرہ محسوس کیا ہوگا۔ کرنل جیسی جونز کو البرٹو ویلیسا کی دشواریوں کا علم ضرور ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اسے اسپیشل ٹاسک فورس سے فرار ہونے کے بعد جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ وہ باخبر ہوتا تو ہرگز بھی اولیانو کے فیکس نمبر پر اپنی آمد کا پیغام نہ بھیجتا۔ انہوں نے مجھے البرٹو ویلیسا کا بھیجا ہوا آدمی سمجھا ہوگا۔ وہ سرکاری حیثیت میں آئے تھے، اس لیے انہیں اندیشہ پیدا ہوا کہ میرے پلے کارڈ کی وجہ سے ان کا بانڈا پھوٹ سکتا ہے، اسی لیے وہ مجھے متوسط قامت والے کی پھٹکار سننی پڑی۔ واضح طور پر اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں واپس جا کر البرٹو ویلیسا کو ان کی آمد اور سرکاری حیثیت سے آگاہ کر دوں۔ بصورت دیگر وہ مجھے نظر انداز گزر جاتے تو آخر میں وہاں اکیلا کھڑا رہ جاتا۔ میں نہیں مان سکتا کہ کرنل جیسی جونز اس کے آدمی آئی بی والوں کے مہمان ہو سکتے ہیں۔ وہ بڑبڑایا۔ یہ کوئی کتابی نظریہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے حقائق بدل نہیں سکتے۔ تم خود دیکھ چکے ہو کہ البرٹو ویلیسا ظفر کا روپ دھار کر ایک مدت تک ایس ٹی ایف میں ایک اہم عہدے پر قابض رہا اور کسی کو اس کی ذات پر شبہ تک نہیں ہو سکا۔ البرٹو ویلیسا کا معاملہ تازہ ہے، اس لیے وہ لوگ اتنی جلدی ایسی ہی دوسری حرکت نہیں کر سکتے۔ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ فنگر پرنٹس تک بدل لینے کے بعد البرٹو ویلیسا پاکستانیوں کی نظروں میں آنے سے نہیں بچ سکا ہے۔ یہ نفسیاتی خوف انہیں پرانی ترکیب کے فوری اعادے سے باز رکھے گا۔ اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ میں تمہاری بات مانتا ہوں، میں نے اس کے جوش و خروش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے جو کچھ کہا وہ انسانی فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن تھا جب ان لوگوں نے آئی بی کے اصل مہمانوں کو راستے میں سے غائب کر کے ان کی جگہ لینے کا منصوبہ بنایا ہوتا۔ اب ذرا یہ سوچو کہ اگر جیک رونالڈ جدید اور حساس ترین بارودی ہتھیاروں کو نکارہ بنانے میں ید طولہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کرنل جیسی جونز کا نمک خوار بھی ہو تو کیا ہوگا؟ ایک پنتھ دو کاج والے اس کام میں انہیں کیا ہچکچاہٹ ہو سکتی تھی؟ لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ کہوٹا سے پکڑے جانے والے بندروں کے معاملے میں آئی بی نے برطانوی حکومت سے ماہرین طلب کیے تھے جو آئرلینڈ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کرنل جیسی جونز عالمی شہرت رکھتا ہے۔ جنوبی امریکہ کے علاوہ یورپ اور برطانیہ میں بھی اس کی موجودگی کے شواہد ملتے رہے ہیں۔ لندن سے فرینکفرٹ کے لیے دن بھر میں 50 پروازیں روانہ ہوتی ہیں۔ لفت ہنسا سے مشرق یا مغرب کی طرف سفر کرنے والے بیشتر مسافر فرینکفرٹ میں ہی طیارہ بدلتے ہیں۔ پھر یہ ضروری تو نہیں کہ آئی بی والے صرف برطانوی ماہرین کی آمد پر انحصار کیے بیٹھے ہوں۔ ان کے مبہم جواب کے بعد وہ دوسرے ممالک سے بھی مدد کی درخواست کر سکتے تھے۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ کہوٹا کا معاملہ ہر پاکستانی کے لیے موت و زیست سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ آئی بی والے بندروں کا تجزیہ کر کے جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ کرنل جیسی جونز نے یہاں ہاتھ ڈالا ہے تو وہ ان حالات سے بھی باخبر ہوگا۔ یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ سلطان شاہ کی آواز پر مردنی طاری ہو گئی۔ میں دوران سفر اس سے بلا وجہ ہی نہیں الجھ رہا تھا، بلکہ اس سے بحث کے نتیجے میں میرے اپنے بکھرے خیالات ایک واضح
صورت اختیار کرتے جا رہے تھے، اور وہ بعض صورت وہی تھی جو میں نے سلطان شاہ کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی تھی۔ جب تک میرے ذہن میں کرنل جیسی جونز کے نئے منصوبے کے خد و خال واضح نہیں ہوتے، میں اول خان کی کوئی مثبت رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کرنل جیسی جونز اور اس کے حواریوں کے خلاف تنہا کوئی کارروائی کرنے سے خائف تھا، بلکہ مجبوری یہ تھی کہ انفرادی طور پر میں انہیں نقصانات تو پہنچا سکتا تھا، لیکن اپنی کسی تنظیم یا اسپیشل ٹاسک فورس کے تعاون کے بغیر ان کی مکمل بیک کنی نہیں کر سکتا تھا۔ ملا سرکار والے واقعات کے رونما ہونے کے بعد ہی میرا ایس ٹی ایف سے واسطہ پڑا تھا۔ اگر ایس ٹی ایف میرے ساتھ نہ ہوتی تو ملا سرکار متعدد چوٹیں کھانے کے بعد بھی میدان میں جمع ہی رہتا۔ پھر الحدید سے آنے والے غیر قانونی ہتھیاروں اور گولہ بارود کی کھیپ کا معاملہ بھی ریاستی مدد کے بغیر حل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت بھی اول خان نے میری اور ریاستی ذرائع کے درمیان ایک مؤثر ترین رابطے کا کردار سر انجام دیا تھا۔ بلیو کراس ڈیل کے تحت آنے والے ایٹمی ساز و سامان کی بر وقت زیر زمین گوداموں ذخیرہ اندوزی بھی اسی کی کاوشوں کی مرہون منت تھی۔ ایرانی سرزمین پر اس اہم کاروان کو تباہی سے بچانے کے لیے ویرا اپنا یادگار کردار ادا کر چکی تھی، لیکن وہ قافلہ پاکستان کے سرحدی پہاڑوں اور دروں کو عبور کرنے کے بعد اپنا سفر جاری رکھتا تو خلا میں موجود امریکی جاسوس سیاروں کی حساس ترین آنکھیں اس قافلے پر مرکوز ہو جاتی، اور شی کا سربراہ جیمی لائٹ اپنے تباہ کن منصوبے کی ناکامی کے بعد کسی گمنام فضائیہ کے منظم ترین اور طاقتور فضائی حملے کے ذریعے بلیو کراس ڈیل کے ہر اس پرزے کو تباہ کر سکتا تھا جسے بچانے کے لیے میں نے ویرا کا تعاون حاصل کیا تھا۔ اسی طرح میں البرٹو ویلیسا پر اپنے تمام تر شبہات کے باوجود اس وقت تک اس کی جگہ سے ہلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جب تک اسی فورس میں سے مجھے اول خان کا تعاون حاصل نہ ہوتا۔ میرے اور اول خان کے اس قریبی تعاون پر ویرا کئی بار دبے لفظوں میں طنز کر چکی تھی، لیکن وہ میرے طریقہ کار سے کھل کر کبھی بھی اختلاف نہیں کر سکی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ بے پناہ وسائل اور افرادی قوت سے لیس دشمنوں کو جب جنگی ہتھیاروں سے لے کر جدید ترین خلائی سیاروں کی مدد بھی حاصل ہو تو میں کیا مجھ جیسے 10-20 آدمی مل کر بھی اسے زیر نہیں کر سکتے۔ دشمن ہم سب کو ہماری انفرادی کامیابیوں سمیت روند کر بہت آسانی کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ اسے تہس نہس کرنے کے لیے ایک ایسی ہی غیر ریاستی جنگی مشین درکار تھی جس میں اول خان ایک اہم پرزے کی حیثیت رکھتا تھا، اور اب ایک مرتبہ پھر ہم سازشوں کے اکھاڑے میں موجود تھے۔ امریکی جاسوس سیاروں کو ایران سے آنے والے ایٹمی آلات کی کھیپ کی تلاش تھی۔ پڑوسی حریف ہمارے آبی ذخائر کو ہولناک مگر بظاہر پر اسرار بارودی دھماکوں سے اڑا کر ہمیں عبرتناک تباہی سے دوچار کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ ڈیوڈ اسٹارز نامی یہودی نسل پرست تنظیم کے اما پر کرنل جیسی جونز کہوٹا کی ایٹمی تنصیبات میں تربیت یافتہ بندروں سے جاسوسی کرا رہا تھا۔ ادھر اولیانو ایک فرد شناس افسر کے روپ میں بین الاقوامی اداروں کے نام پر راول ڈیم کے وسیع آبی ذخیرے سے قرب و جوار کی دیہی آبادیوں کو پینے کا پانی پہنچانے کے قابل تعریف منصوبے پر کام کر رہا تھا، لیکن اس کے مشتبہ روابط سامنے آ جانے کے بعد کون کہہ سکتا تھا کہ وہ راول جھیل سے پانی نچوڑ کر اسلام آباد میں پانی کی قلت پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر طرف شکوک و شبہات کے ڈراؤنے سائے اپنا اپنا طاغوتی رقص دکھا رہے تھے، اور ان سب پر بیک وقت نظر رکھنے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس کا ہمہ جہت تعاون ناگزیر تھا۔ پے در پہ ناکامیوں کے باوجود ہمارے دشمن ہر محاذ پر بے پناہ سرمایہ لگائے جا رہے تھے، اور حیرت ناک بات یہ تھی کہ ایسی ہر سرمایہ کاری کے پیچھے موت کے سوداگروں کی فسوں کاری نظر آ رہی تھی۔ جمی لائٹ تو ان چلاک لوگوں میں سے تھا جس نے ہیروین کے کھلے بازار میں آتے ہی بانپ لیا تھا کہ اس سفید صفوف کے لین دین میں قارون کے ہزاروں مدفون خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس کی ہر سازش اسی پیسے سے پھل پھول رہی تھی۔ ملا سرکار، مہیش پال سردار، رجب علی، غلام رسول، رجنی اور شریمان سنگھ سب کی پرورش اسی کالے دھن سے ہو رہی تھی، اور وہ سب جہنم واصل ہو چکے تھے، جبکہ البرٹو ویلیسا نے اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کے ساتھ ہیروین سازی کے ایک خفیہ کارخانے کے وجود کا انکشاف کیا تھا۔ اس فیکٹری میں تیار ہونے والی ہیروین سرکاری سرپرستی میں اسمگل ہو رہی تھی، اور اسرائیلی حکومت اس دولت سے اپنے خزانوں کے منہ بھر رہی تھی تاکہ اس سرمایہ کی مدد سے قوت حاصل کر کے اپنے دشمنوں کے سر کچل سکے۔ اس نسل پرست اور متعصب یہودی مملکت کے ہمدردوں نے کرنل جیسی جونز کی خدمات حاصل کی ہوئی تھی، اور جیسی جونز کولمبیا میں ہیروین اور کوکین کی غیر قانونی تجارت کے بے تاج بادشاہوں میں سے ایک شمار کیا جاتا تھا۔ میرے لیے طمانیت کی بات یہ تھی کہ میں نے اپنے علم میں آنے والے کسی بھی چھوٹے بڑے خطرے سے چشم پوشی اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اپنے
حریف کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ ان مہمات میں میں نے ویرا کو بھی پوری طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن خاص بات یہ تھی کہ ملک دشمن سازشوں کی بیخ کنی کرتے ہوئے بھی ہم لوگ پسے پردہ ہی رہے تھے، کیونکہ منظر عام پر آنے کی صورت میں ہماری جانوں کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ اس وقت تک صرف دو معاملات التوا میں تھے۔ پہلے معاملے کا تعلق ملک کے ان بڑے آبی ذخائر کی سلامتی سے تھا جو کشمیر کے مقبوضہ پہاڑوں سے آنے والے سیلابی پانی کو محفوظ کرتے تھے۔ ہمارے دشمن نے منصوبہ بنایا تھا کہ اگلے مانسون میں برف پگھلنے کے ساتھ پیدا ہونے والے سیلابی ریلوں میں ریموٹ کنٹرولڈ بارودی ہتھیاروں کے واٹر پروف صندوق ہماری طرف بہا دیے جائیں تاکہ وہ ہمارے بڑی بڑی جھیلوں کی تہہ میں پہنچ جائیں۔ مناسب موقع پر ان ہتھیاروں کو انگلی کی ایک خفیف سی جنبش سے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ وہ ہولناک دھماکے ذخیرہ گاہوں کو گھیرنے والے جس پہاڑ یا اسپیل وے میں دراڑیں ڈالتے، اسی سمت سے لاکھوں کیوسک پانی کے غضبناک ریلے بے خبر انسانی آبادیوں اور کھڑی فصلوں پر چڑھ دوڑتے اور اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر سمندر میں لے جاتے۔ وہ ایک بھیانک اور روح فرسا منصوبہ تھا، لیکن اس کے بارے میں متعلقہ لوگوں کو بر وقت آگاہ کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں دشمن کے مقبوضہ علاقوں سے آنے والے طوفانی ندی نالوں اور دریاؤں پر دیو ہیکل جال باندھے جا رہے تھے جو مونسون کے ہولناک ریلوں میں بہ کر آنے والے منو وزنی اشیاء کو بھی روک لینے کی طاقت رکھتے تھے۔ دوسرے معاملے کا تعلق بلیو کراس ڈیل کے تحت ایران سے آئے ہوئے اس ایٹمی سازو سامان سے تھا جو سرحدی علاقے کے زیر زمین گوداموں میں ایرانی ٹریلروں سمیت چھپا دیا گیا تھا۔ اس سامان کی ترسیل کے ذمہ داروں نے خلا سے ہونے والی کسی ممکنہ جاسوسی اور پھر تخریب کاری کے سدے باب کے لیے فوج کی مدد سے وہ سامان غیر سرکاری مقامی ٹرکوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کھیپوں میں منزل مقصود تک لے جانے کا مقصد کیا ہوا تھا، اور اس پروگرام پر شاید عمل بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں معاملات اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے تھے، لیکن گیند ذمہ دار حکام کے کورٹ میں تھی، اور اس بارے میں چاہتے ہوئے بھی کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اسی اعتبار سے جیک رونالڈ اور کرنل جیسی جونز کی پہیلیاں میری پوری توجہ کی متقاضی تھیں۔ اول خان بہت محنتی اور فرض شناس اہلکار تھا، لیکن عمر بھر کی ملازمت نے اسے کنویں کا مینڈک بنا کر رکھ دیا تھا، اور یہ اور بات تھی کہ دوسرے بڑے بڑے لوگوں کے مقابلے میں اول خان کے کنویں کا قطریا محیط بہت بڑا تھا۔ بین الاقوامی سازشوں کو سونگنا اور پھر اپنے نتائج اخذ کر کے کسی بھی فرد یا طاقت سے ٹکرا جانے کے بے دھڑک فیصلوں میں نے اسے اچھا خاصا سست اور روایت پرست پایا تھا۔ ہاں، تمام کڑیاں یکجا کر کے اسے پورے جوڑ توڑ سے آگاہ کر دیا جاتا تو وہ پوری قوت اور مردانگی کے ساتھ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ ملا سرکار اور سردار رجب علی سے مارکا آرائیوں کے دور میں نے عباسین پر اس کے حوصلے کی اتھاہ گہرائیوں کا بہت اچھی طرح اندازہ کر لیا تھا۔ سلطان شاہ کے پاس مواد ختم ہو چکا تھا، اس لیے بحث کا سلسلہ وہیں موقوف ہو کر رہ گیا تھا، اور ہم دونوں خاموشی کے ساتھ باقی راستہ طے کر کے شرف آباد اپنے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں ویرا واقعی خود کار برقی کیتلی آن کیے ہم دونوں کی واپسی کے انتظار میں غزالہ کے ساتھ رمی کھیل رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی ان دونوں نے سارے کارڈ ملا دیے، اور ویرا نے کیتلی سے کھولتا ہوا پانی کافی مگوں سے انڈیل کر کریم کافی کے 4 مگ تیار کرنے شروع کر دیے۔ اس نے سارے لوازمات باورچی خانے سے نکال کر ڈرائنگ روم ہی کی ایک سائڈ ٹیبل پر جمع کیے ہوئے تھے۔ میں نے تمہارے کہے بغیر اپنا کام شروع کر دیا ہے، اب تم بھی خود بخود شروع ہو جاؤ۔ اس نے اپنے کام سے دھیان ہٹائے بغیر حکم صادر کیا۔ میں نے اندھے کی لاٹھی نشانے پر لگنے کا محاورہ سنا ہوا ہے، لیکن اس کی عملی تفسیر میں تمہاری زبان سے سننی چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سلطان شاہ کو کہانی شروع کرنے کا اشارہ کیا اور خود کرسی پہ پھیل کر سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ سلطان شاہ نے جو ہی اپنی کہانی کی ابتدا کی، ویرا چڑ کر میری طرف مڑ گئی۔ اب نخروں کا یہ عالم ہے کہ تمہیں اپنی زبان ہلانے میں بھی دشواری ہو رہی ہے۔ واقعات بتاتے ہوئے تم کو کیا ہو جائے گا؟ مجھ سے تم صرف میری کہانی سن سکو گی۔ میں نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بے پرواہی سے کہا، سیدھی سپاٹ اور یک طرفہ کہانی جس میں کسی بھی قسم کے صوتی تاثرات نہیں ہوں گے۔ صوتی تاثرات؟ ویرا گرائی۔ تو کیا سلطان شاہ اپنے حلق سے کتے بلیوں کی آوازیں نکالے گا؟ یہ ایک جدید محاورہ ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلطان شاہ تمہیں اصل واقعات کے ساتھ اپنے نظریات سے بھی آگاہ کرتا جائے گا۔ اس کے بعد اعتراضات خاصے وزنی ہیں، تمہارا ان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ ویرا برا سا منہ بناتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور سلطان شاہ نے تکلفاً اپنا گلا صاف کرنے کے بعد ابتدا سے اپنی کہانی شروع کر دی۔ میرے اور سلطان شاہ کے سامنے کافی کی پیالیاں رکھنے کے بعد ویرا بھی غزالہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ اس دوران میں سلطان شاہ احمقانہ انداز میں ہماری مہم جوئی کی داستان سناتا رہا۔ میری یاد دہانی
کہانی کے بعد وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنی رائے بھی ان واقعات میں شامل کرتا رہا تھا اور وہ دونوں خاموشی اور انہماک کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھی۔ میں سلطان شاہ کی رائے سے متفق ہوں، اس کے خاموش ہونے پر ویرا بولی، لیکن اس وقت کسی بھی رائے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اول خان کی واپسی پر کئی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ حالات و واقعات جو کچھ بھی رہے ہوں، کرنل جیسی جونز اس کے آدمیوں کی بے خوفی قابل داد تھی۔ پاکستان میں حالات مخدوش ہونے کے باوجود وہ کھلے بندوں کراچی کے ہوائی اڈے سے ملک میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی دانست میں سرکاری پشت پناہی حاصل کر لی تھی، لیکن پھر بھی ایک اجنبی ملک میں یہ خطرہ ہر وقت برقرار رہتا ہے کہ کسی وجہ سے اصل شناخت ظاہر ہو گئی تو مٹی پلید ہو سکتی ہے۔ اس پورے قصے میں کلیدی اہمیت اس پلے کارڈ کی تھی جس پر میں نے جیسی جونز کے نام کا مخفف لکھا تھا۔ ویرا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ ترکیب اسی وقت میرے ذہن میں آئی تھی۔ اس کا اصرار تھا کہ میں نے وہ حکمت عملی پہلے سے سوچ سمجھ کر تیار کی ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں کو اپنی حاضر دماغی سے مرعوب کرنے کے لیے میں نے اسے ایک فوری کرتب کا روپ دے دیا تھا۔ وہ بحث برائے بحث تھی، اصل بات یہ تھی کہ ہمیں اول خان کی آمد کا انتظار تھا، اس لیے میں بھی ویرا کے ساتھ الجھتا رہا۔ غزالہ کھل کر ویرا کا ساتھ دے رہی تھی اور سلطان شاہ خاموش تھا۔ 5 بجے کے بعد ڈور بیل بجی تو سلطان شاہ نے اچھل کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دروازہ کھولے جانے کے بعد اول خان مختصر سی لابی سے گزر کر ڈرائنگ روم میں آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کہیں سے کوئی ذک اٹھا کر واپس آ رہا تھا۔ یہاں کافی کی بو محسوس ہو رہی ہے، اس نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ غزالہ نے خاموشی سے برقی کیتلی کا بٹن آن کر دیا اور پیالیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ اداس نظر آ رہے ہو، میں نے گہری نظروں سے اول خان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اداس اور نامراد، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آج میں موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچا ہوں، بس ستارے ہی یاور تھے جو اس وقت زندہ و سلامت یہاں نظر آ رہا ہوں۔ بالکل الفریڈ ہچکاک والا انداز ہے۔ ویرا غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش انداز میں بولی۔ اس کی کہانیوں میں آخری فقرے پر سسپینس ختم ہوتا ہے، بعض اوقات تو اس کی بھی نوبت نہیں آتی۔ میں ویرا کو گور کر رہ گیا، لیکن وہ دانستہ طور پر میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ غائبانہ طور پر ایک دوسرے سے بہت زیادہ واقفیت ہونے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے سے بے تکلف نہیں تھے، کیونکہ ان کی بالمشافہ ملاقاتوں کی تعداد بہت محدود تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اول خان ویرا کے اس طنز یا مذاق کا برا نہ مان جائے۔ میرے اندیشے کے برعکس اول خان کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ عود کر آئی اور وہ گہری نظروں سے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اول خان کے اس غیر متعلقہ اور سنجیدہ سوال پر ویرا بکھلا گئی اور تقریباً ہکلاتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ اس کی تھیوری جاندار ہے، لیکن تمہیں اچانک ڈارون کی کیوں یاد آ گئی؟ الفریڈ ہچکاک مرتے مر گیا، لیکن اس نے آخر تک اپنی دم ظاہر نہیں ہونے دی۔ تمہاری طرح وہ بھی ڈارون کا پرستار تھا۔ اس نے اپنی دم ایسے کسی خانے میں چھپائی تھی کہ وہ آخر تک ظاہر نہ ہو سکی، اور یہ اس کی تجسس انگیز طبیعت کی سب سے روشن مثال ہے۔ ویسے تم بھی دم کے بغیر خاصی مکمل نظر آتی ہو۔ اول خان کے اس جوابی حملے پر میں بونچکا رہ گیا۔ میرے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ اول خان اتنی بلاغت اور روانی کے ساتھ مذاق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا پھر یہ ویرا کی پرکشش شخصیت کا کمال تھا کہ اس سے مخاطب ہونے والا ہر شخص اس کے ساتھ سلسلہ کلام کو طول دینے کا متمنی رہتا تھا۔ ویرا خفت امیز انداز میں زور سے ہنستے ہوئے بولی، ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مطابق انسان اپنے جد امجد کی دم سے چھٹکارا پانے کے بعد ہی انسان بنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے آباء و اجداد کی دم جڑنے کا واقعہ ہزاروں برس پہلے رونما ہوا تھا۔ تمہیں اس وقت اس کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ بس ایسے ہی خیال آ گیا تھا۔ اول خان نے اپنے پورے اعتماد رویے سے مجھے حیران کر دیا۔ تم میں بس دم کی کسر رہ گئی ہے، ورنہ تم ہر اعتبار سے حسینہ عالم منتخب کیے جانے کے قابل ہو۔ اگر تم الفریڈ ہچکاک کے مزاج کے برعکس اپنی دم ظاہر کر دو تو اس وقت بھی تمہارے حسن کو 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ اس وقت تمہارے سر پر اچانک ہی دم کیوں سوار ہو گئی ہے؟ ویرا نے تنک کر پوچھا۔ اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اول خان نے بھرپور سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ دم ہوتی تو اس کی پوزیشن سے میں تمہارے موڈ کا بے آسانی اندازہ لگا سکتا تھا، لیکن اس وقت میں تمہارے موڈ پر کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ دل ہی دل میں تم اپنے حسن کی تعریف پر محظوظ ہو رہی ہو، لیکن گفتگو میں چڑچڑے پن کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ تمہاری دم ہوتی تو وہ اس وقت بے خودی کے عالم میں ہولے ہولے لہرانا شروع کر دیتی۔ ویرا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ غصیلے لہجے میں بولی، یہ کیا واہیات موضوع لے بیٹھے ہو تمہیں؟ بس میں نے ہاتھ اٹھا کر سختی کے ساتھ ویرا کی بات کاٹ دی۔ تم الفریڈ ہچکاک والا الزام واپس لے لو تو اول خان بھی اسی لمحے ڈارون کی دم کاٹ دے گا۔ کسی پر وار کرنا بہت آسان ہوتا
ہوتا ہے، لیکن جوابی حملے کو سہنے کے لیے بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے الجھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ الفریڈ ہچکاک تو کب کا جہنم واصل ہو چکا۔ ویرا منہ پھلا کر بولی، ڈارون کی دم کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ڈارون الفریڈ ہچکاک سے بہت پہلے جہنم واصل ہو چکا تھا، اول خان نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ جدید اردو میں سسپینس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ہاتھی نکل جائے مگر دم پھنس جائے۔ اس اعتبار سے ڈارون اور الفریڈ ہچکاک میں ایک قریبی رشتہ پیدا ہو جاتا ہے جو میرے اور تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ تم بلا وجہ بحث کو طول دے رہی ہو، میں نے تلخ لہجے میں ویرا کو ٹوکا۔ تمہارا یہی رویہ رہا تو ہم اہم معاملات کو بھول کر بندروں اور ان کی دموں میں ہی الجھے رہیں گے، کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہو سکے گی۔ ویرا بے ساختہ انداز میں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس نے میری کہی ہوئی بات کو دہرایا، دموں میں الجھے رہیں گے۔ واہ، کیا اچھوتا خیال پیش کیا ہے تم نے۔ چلو میں ہی اپنی دم نیچی کر کے اول خان سے معافی مانگے لیتی ہوں۔ اول خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنی باضابطہ معافی کی ضرورت بھی نہیں تھی، بعض اوقات تو صرف خاموشی ہی بھرپور معذرت سے زیادہ بھاری ہو جاتی ہے۔ ویسے اطلاع عرض ہے کہ میں سنجیدہ نہیں تھا، تم اپنی کہانی سنا رہے تھے، سلطان شاہ نے اسے یاد دلایا۔ میں پہلے ہی ڈینی سے کہہ چکا تھا کہ آج تم نے ان لوگوں کے پیچھے جا کر سنگین غلطی کی تھی، وہ تمہیں گھیر کر مار بھی سکتے تھے، بے خبری میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک بار میری شناخت ہو جانے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج کل کے حالات میں مجھے ان سے کسی تعاون کی امید نہیں رہی ہے، اس لیے میں خفیہ طور پر اپنا کام پورا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بھی بہت مستعد اور چکنے تھے، میں ان کی نظروں سے محفوظ رہنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اول خان بتانے لگا، راشد منہاس روڈ پر انہوں نے میری گاڑی کو دیکھ لیا، پھر وین کے عقبی حصے سے کسی ماہر نشانے باز نے میری گاڑی کے اگلے پہیے پر سب مشین گن سے ایک برسٹ مارا اور میری گاڑی تباہ ہو گئی۔ وین ایک لمحہ کے لیے رکی اور دو آدمیوں کو اتار کر دوبارہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ دونوں میری کار کی طرف دوڑے تھے، لیکن میں نے ان کے قریب آنے سے پہلے ہی اپنی گاڑی چھوڑ کر داہنی طرف پھیلی ہوئی زیر تعمیر عمارات کی طرف دوڑ لگا دی۔ یعنی تمہارا تباہ شدہ گاڑی راشد منہاس روڈ پر ہی کھڑی ہوئی ہے۔ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ کر حیرت سے سوال کیا، پھر تم یہاں تک کیسے آئے ہو؟ میری گاڑی پر فائرنگ کرنے والا اتنا غضب کا نشانے باز تھا کہ اس نے ایک ہی برسٹ میں اگلے دونوں ٹائروں کے ساتھ ریڈیٹر اور ہیڈ لیمپس بھی تباہ کر دیے۔ اس کی ایس ایم جی کی نال کا رخ ذرا سا بھی اوپر ہو جاتا تو ساری گولیاں ونڈ شیلڈ کو چکنا چور کرتی ہوئی میرے سر اور سینے میں پیوست ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تمہیں ہلاک یا زخمی کرنے کی بجائے صرف روکنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گئے، میں نے پرتشویش انداز میں کہا۔ شاید وہ تمہیں زندہ پکڑنے کے چکر میں رہے ہوں گے۔ وین سے اتارے جانے والے دونوں آدمی برق رفتاری کے ساتھ میری تباہ شدہ کار کی طرف آئے تھے۔ اگر میں اس وقت اپنے اوسان پر قابو نہ رکھتا تو وہ مجھے گھیر لیتے۔ میں نے فائر اور ٹائروں کے دھماکے سنتے ہی گاڑی چھوڑ دی تھی، کیونکہ مجھے کار میں آگ لگ جانے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں نے داہنی طرف کے اس تاریک میدان کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں فلیٹوں کا ایک نیا جنگل ابھر رہا ہے، نامکمل ڈھانچوں اور تعمیراتی ملبے سے گزرتا ہوا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر دوبارہ سڑک پر آیا اور اپنی کار کا رخ کیے بغیر ٹیکسی پکڑ کر ادھر آ گیا۔ کار کے ذریعے وہ تمہارا سراغ لگا ہی لیں گے، میں نے دھیمے سے کہا۔ بس یہ شکر ادا کرو کہ تم فوری تصادم کے ناخوشگوار نتائج سے بچ آئے ہو۔ آج دن میں وہ لوگ ایس ٹی ایف کے بڑوں تک ضرور پہنچ جائیں گے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ فکر اس بات کی ہے کہ جب جیک رونالڈ اور اس کے ساتھی کی حفاظت کے لیے اس قدر سخت انتظامات کیوں ضروری سمجھے گئے ہیں، اتنی سختی تو مقامی وی آئی پیز کے لیے بھی نہیں کی جاتی۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری گاڑی پر فائرنگ ہونے تک دونوں گورے اسی پارٹی کے ساتھ تھے؟ سلطان شاہ نے چونک کر سوال کیا۔ اس کا ذہن بدستور اسی مفروضے میں الجھا ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ شناخت رکھتے تھے۔ اول خان کے بارے میں اپنا قیاس درست ثابت ہونے کے بعد اس کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اور کہاں جاتے؟ اول خان نے حیرت سے کہا۔ اب دن نکلنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ ان دونوں کو کہاں ٹھہرایا گیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق گلشن اقبال میں وفاق والوں کا کوئی ریسٹ ہاؤس یا مہمان خانہ نہیں ہے۔ اول خان کی الجھن دور کرنے کے لیے میں نے اسے سلطان شاہ کے نظریے سے آگاہ کر دیا۔ ہم انہی باتوں میں الجھے ہوئے تھے کہ اچانک بج اٹھنے والی فون کی گھنٹی نے ہمیں چونکا دیا۔ صبح 6 بجے کسے فون کرنے کا خیال آ گیا؟ ویرا وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر بے پرواہی سے فون کا ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کیا میں ڈینی سے بات کر سکتا ہوں؟ خالص امریکی لب و لہجے اور مردانہ آواز میں کیے گئے اس سوال نے میرے پورے بدن میں سنسنی کی لہریں دوڑا دی۔ میرے لیے وہ آواز اجنبی نہیں تھی، اسے
میں نے بہت کم سنا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے لاکھوں آوازوں میں الگ شناخت کر سکتا تھا۔ فون اٹھاتے ہی مجھے وہ مخصوص اور مترنم کلک کی آواز سنائی دی تھی جو ہر بین الاقوامی کال پر لازماً سنائی دیتی ہے۔ تم کون بول رہے ہو؟ میں نے اپنے ہیجان پر قابو پاتے ہوئے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ میں اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ یہ غیر اخلاقی سوال ہے۔ دوسری طرف سے شائستگی کے ساتھ کہا گیا، کیا ڈینی کے موجود ہونے یا نہ ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس سے کون بات کرنی چاہ رہا ہے؟ تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ وہ موجود ہوا تو میں تمہیں اپنا نام بھی بتا دوں گا، ورنہ فون بند کر دوں گا۔ مجھے اس سے اہم بات کرنی ہے۔ امریکی واقعی منہ پھٹ اور بدتمیز ہوتے ہیں، میں نے تلخی کے ساتھ کہا۔ تمہاری جگہ کوئی انگریز ہوتا تو اپنا تعارف کرائے اور نا وقت فون کرنے پر معذرت کیے بغیر اصل بات شروع نہ کرتا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں صبح کے 6 بجے ہے اور یہ وقت شرفا کی گہری نیند کا ہوتا ہے۔ مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز میں برہمی عودکار آئی۔ انگریز اپنی ذہنی بیماریوں اور معذرت خواہانہ رویے ہی کی وجہ سے برٹش چینل اور بحر اوقیانوس کے چند جزائر تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ امریکی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بلکہ خلاؤں تک میں راج کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے شرفا اکثر سوتے رہتے ہیں، لیکن ڈینی کا شرافت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کے سونے اور جاگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہے تو تم بے تکلفی کے ساتھ اسے بیدار کر دو۔ اسے مجھ سے بات کر کے خوشی ہوگی۔ ابھی تک تو کوفت ہی ہو رہی ہے۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے بدمزگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے بولنے والے کی تحیر زدہ آواز سنائی دی۔ مطلب یہ کہ میں ڈینی ہی بول رہا ہوں۔ اب بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی شناخت کا کوئی حوالہ دیے بغیر بیزاری کے ساتھ کہا۔ میں اجنبیوں کے بے تکلفانہ طرز تخاطب کو عام طور سے نظر انداز نہیں کرتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ تم میرے روبرو ہونے کے بجائے کہیں دور سے بول رہے ہو، اس لیے بس بولتے ہی چلے جاؤ۔ کمال ہے، تم نے میری آواز نہیں پہچانی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں جمی لائٹ بول رہا ہوں۔ اوہ، تو یہ تم ہو۔ تم میری آواز نہیں پہچان سکے اور میں نے تمہیں نہیں پہچانا، حساب برابر ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں صبح سویرے اس خادم کا خیال کیسے آ گیا اور تمہیں میرا یہاں کا نمبر کیسے ملا؟ میں اس وقت لاس اینجلس سے بول رہا ہوں۔ یہاں کا وقت تم سے ٹھیک 12 گھنٹے پیچھے ہے۔ بے دھیانی میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ پاکستان میں ابھی سورج بھی طلوع نہیں ہوا ہوگا۔ رہا تمہارا فون نمبر تو یہ یاد رکھو کہ تم کبھی بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکے۔ میرے ہمدرد اور خیر خواہ مجھے خبریں پہنچاتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی کبھار میں بھی تمہارے خیر خواہوں کی گوشمالی کرتا رہا ہوں۔ میں پاکستان میں تمہارے نیٹ ورک سے بخوبی واقف ہو چکا ہوں۔ ہیری کسنجر کا پورا کونسلیٹ بھی مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ مکاؤ کے ڈان کوانگ فو کے ساتھ تم نے بدترین نمک حرامی کی تھی۔ حال ہی میں اس کی شکایتیں مجھ تک پہنچی ہیں اور اب وہ کسی خونخوار ہاتھی کی طرح تمہاری تلاش میں مصروف ہے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ کوانگ فو پہلے سے تمہارے نام سے واقف نہیں تھا، ورنہ تم مکاؤ سے زندہ نہیں لوٹ پاتے۔ تمہارا فون نمبر مجھے کوانگ فو سے ہی ملا ہے۔ تم اس کے آدمیوں سے جھوٹ بولتے رہے ہو کہ تم نے یہ مکان چھوڑ دیا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میں نے ڈان کوانگ فو کے ساتھ کون سی نمک حرامی کی تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر ترشی سے کہا، وہاں جو کچھ ہوا بڑے مجمع میں سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ کوانگ فو نے اپنا اطمینان کرنے کے بعد ہی ہمیں مکاؤ چھوڑنے کی اجازت دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس کے کان بھر کر اسے میرے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ گوشت کے اس پہاڑ کے ذریعے مجھے زیر کرنے کی اپنی درینہ حسرت پوری کر سکو۔ ایسا ہوتا تو میں اس وقت کوانگ فو کا نام بھی نہ لیتا۔ اس کے محل میں نیشی کاؤ کے قتل کی وجہ سے اس کی بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ نیشی کاؤ کے ساتھیوں نے تم پر ہی قاتل ہونے کا شبہ ظاہر کیا تھا، پھر بعد میں کوانگ فو کو شی سے تمہاری درینہ رقابت کا بھی علم ہو گیا۔ اب تو میں تمہاری اور کوانگ فو کی لڑائی سے لطف اندوز ہونے کے موڈ میں ہوں۔ یہ مقابلہ روایتی اور بہت دلچسپ ثابت ہونا چاہیے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔